لیکن سوال یہ ہے کہ یہ خط کہاں سے آیا، کس ملک سے آیا، کس شخصیت سے آیا؟ جو آرمی چیف DGISI اور وزیر اعظم کا جو خصوصی طور پر ایک ملاقات ہو، اس ملاقات میں بڑی اہم چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں کچھ چیزیں ابھی باقی ہے جو ہونے والی ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں نعمان خان۔ آرمی چیف اور DGISI کی وزیر اعظم سے ہونے والے ملاقات کی اہم تفصیلات ہمارے ساتھ ہے اور وہ ہم آپ سے شیئر کرنے والے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم عمران خان نے اس ملاقات کے بعد صحافیوں سے ملاقات کی ہے۔ صحافیوں سے ملاقات کے دوران ان کو خط بھی دکھایا گیا ہے۔ اس خط میں کیا لکھا ہے، اس ویڈیو میں آپ کو وہ تفصیلات بھی دیکھنے کو ملے گی۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم عمران خان نے بڑا اہم سٹیپ اٹھایا ہے، وہ سٹیپ ہے قومی سلامتی کے سامنے اس خط کو رکھنا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ خط کہاں سے آیا، کس ملک سے آیا، کس شخصیت سے آیا؟ کیا واقعی اتنے زوردار قسم کے تھریٹس وزیر اعظم کو دیے گئے ہیں؟ کیا واقعی وزیر اعظم عمران خان کو اس قسم کے لیے دھمکیاں دی جا رہی ہے کہ اگر عدم اعتماد میں آپ کامیاب ہوگے تو پاکستان کو سفر کرنا پڑے گا؟ اور اس کے علاوہ جو اس وقت ملاقاتیں چل رہی ہیں آرمی چیف اور DGISI کا خصوصی طور پر، جو آرمی چیف DGISI اور وزیر اعظم کا جو خصوصی طور پر ایک ملاقات ہو، اس ملاقات میں بڑی اہم چیزیں ہو سکتی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان اب سے کچھ دیر قبل خطاب کرنے والے تھے، مگر اس خطاب کو بھی اب مؤخر کر دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں کچھ چیزیں ابھی باقی ہے جو ہونے والی ہے، اور کچھ سرپرائزز یقینی طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں آنے والے دنوں میں۔ عمران خان اب کھل کر کھیلے گا، کیونکہ ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ اب میں نے اپنی کشتیاں جلا دی ہیں، اب اگر میرے پاس اکثریت نہیں تو میں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کر کے جاؤں گا کہ یہ بھی بعد میں پچھتائیں گے، اور وزیر اعظم عمران خان ایسا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو متحدہ اپوزیشن جو اس وقت بڑی خوش باش ہے اور بہت ہی زیادہ امپریسو لگ رہی ہے، بہت زیادہ کانفیڈنٹ لگ رہی ہے، کیا اس جو متحدہ اپوزیشن ہے وہ دیر تک جا سکے گی؟ کیا وہ ٹک جائیں گے ایک جگہ پر؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ شہباز شریف تو بڑے خوش ہیں، مولانا فضل الرحمان بھی بڑے خوش ہیں، سارے بڑے خوش ہیں، مگر یہ اتحاد کب تک قائم رہے گا اور کس طرح قائم رہے گا؟ اس تمام تر صورتحال پر گفتگو آپ سے ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ نئی آنے والی اور لیٹسٹ اپڈیٹ سے آپ باخبر رہیں۔ سب سے پہلے بات چیت کرتے ہیں، میں وہاں سے شروع کرتا ہوں جب وزیر اعظم عمران خان نے صبح ایک تقریب سے خطاب کیا، اور اس تقریب میں انہوں نے اعلان کیا کہ میں آج صحافیوں کو یہ خط دکھانے والا ہوں۔ اس کے بعد سے اپوزیشن نے جب MQM کو کنونس کیا اور معاہدوں پر دستخط کیے تو ایک دم سے پاکستان کی پولیٹکس جو ہے وہ چینج ہو گئی۔ سب کے ذہنوں میں آ گیا کہ وزیر اعظم عمران خان بس چلا گیا، اب ان کے پاس اکثریت نہیں رہے، ایون میں نے بھی کہا، سب نے کہا، لیکن وزیر اعظم عمران خان ابھی تک کانفیڈنٹ ہے۔ فیصل جاوید نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان ان کو 100% شکست دے گا۔ اب سے کچھ دیر قبل ان کی ٹویٹ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، ان کا کہنا تھا کہ 100% وہ شکست دے گا۔ اب میرے مائنڈ میں جو پہلا سوال آتا ہے کہ آپ کے پاس میجورٹی نہ رہی، آپ کے اپنے اراکین آپ سے ناراض ہیں، آپ کے اتحادی آپ سے ناراض ہیں، آپ کے اتحادی آپ کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں، تو ایسے میں کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں 100%؟ پھر اس کے بعد جب آرمی چیف اور DGISI وزیر اعظم سے ملاقات کرنے گئے، اچھا یہ ملاقات جو ہے بڑی اہم نوعیت کی ملاقات ہے۔ اس ملاقات میں ملک کی تمام وہ صورتحال ڈسکس ہوئی ہے جو پہلے سیریس نہیں لیا جا رہا تھا۔ جس خط کا وزیر اعظم بار بار ذکر کر رہے تھے، اس خط کے حوالے سے جو ہماری دفاعی لیڈرشپ ہے وہ خاموش تھی، اور وہ شاید اس چیز کو بڑا کمزور سمجھ رہے تھے، مگر وزیر اعظم عمران خان اس چیز پر بڑا زور دے رہے تھے کہ آپ ایک غلام ملک ہو اور اس غلام ملک کو یہ چیزیں فیس کرنی پڑ رہی ہے۔ لیکن سوال یہاں پر یہ ابھرتا ہے کہ ملٹری جو ہماری ہے وہ ان صورتحال پر خاموش کیوں تھی؟ وہ کیوں کھل کر سامنے نہیں آنا چاہتی تھی؟ وہ کیوں ان تمام تر صورتحال کا صحیح سے جائزہ نہیں لے رہی تھی؟ اور اب جب ایک مرتبہ پھر سے حالات بگاڑ کی طرف جا چکے ہیں، ملک میں افراتفری کی سی کیفیت ہے، کسی کو کوئی نہیں پتا کہ اگلی خبر کیا ہوگی، اور ایسی صورتحال میں آرمی چیف اور DGISI کا وزیر اعظم سے ملاقات کرنا اور پھر اس کے بعد سے وزیر اعظم کا خطاب مؤخر ہونا،
یہ بہت بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے. اس میں آپ کو سوچنے کے لیے وقت دیتا ہوں کہ آپ ذرا اس سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. وزیر اعظم اعلان کرتا ہے خطاب کا, آرمی چیف DGISI ان سے ملتا ہے. ملاقات کے بعد فیصل جاوید صاحب جو ٹویٹ کرتے ہیں اور اس ٹویٹ میں کہتے ہیں کہ خطاب مؤخر ہو گیا. کیا اس خطاب سے منع کیا گیا ہے؟ کیا اس خطاب میں کچھ وزیر اعظم ایسا کرنے والے تھے اور کیا کوئی تسلی دی گئی ہے؟ کیا جو ملک کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے اس کو اب سنجیدگی سے لیا جائے گا؟ کیا وزیر اعظم عمران خان جس لیٹر کا ذکر کر رہے ہیں آرمی چیف اور DGISI کے ساتھ وہ شیئر کیا گیا, جس شخصیت کی جانب سے بھیجا گیا کہ ان تمام لوگوں سے اب رابطے کیے جائیں گے, اور کیا واقعی اس سے کوئی وزیر اعظم عمران خان اپنی کرسی بچا سکیں گے یا صرف اپنی کرسی بچانے کے لیے سب کچھ کر رہی ہے؟ یہ وہ اہم سوالات ہیں جس کے جوابات ابھی آئیں گے آہستہ آہستہ. اچھا, جب یہ ملاقات ختم ہوئی تو سینئر جو ہمارے صحافی ہیں ان سے ملاقات ہوئی. اس میں بڑی اہم چیز ایک آئی کہ یہ خط کسی ملک سے براہ راست نہیں ہے. یہ خط جو ہے کسی کنٹری نے, یعنی امریکہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ شاید امریکہ نے بھیجا ہو, لیکن امریکہ سے یہ خط براہ راست نہیں آیا. یہ خط امریکہ کے ایک آپ کہہ لیجئے کہ ایک آفیسر ہے یا گورنمنٹ کا حصہ ہے یا تھرڈ کا سیکٹری آپ کہہ لیں اسے, ان کی ملاقات ہوئی پاکستان کے ایک سفیر سے. سفیر سے جب ملاقات ہوئی تو اس میں یہ تمام چیزیں ڈسکس ہوئی. اس سفیر نے وہ چیزیں پوائنٹ ٹیبل پر رکھ کر اسے ایک ڈرافٹ کی شکل دے کر دفتر خارجہ کو بھیج دی. دفتر خارجہ کے ذریعے سے بھیجنے والے یہ خط وزیر اعظم عمران خان تک پہنچ گیا. اور اس خط میں لکھا کیا ہے بنیادی طور پر؟ اس خط کا بنیادی طور پر مقصد یہ تھا کہ عدم اعتماد تحریک میں اگر وزیر اعظم عمران خان کامیاب ہو گئے تو پاکستان کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا, اور اگر ناکام ہو گئے تو پاکستان کو all will be forgiven. یہ میسج باقاعدہ طور پر دیا گیا ہے. اس میسج کا مطلب کیا ہے کہ سب کچھ معاف کر دیا جائے گا. اس سے مراد تو ایک یہ چیز ہو گئی کہ پاکستان سے مسئلہ نہیں, عمران خان سے مسئلہ ہے, خودداری سے مسئلہ ہے, غلامی سے آزادی سے مسئلہ ہے, آزاد فارن پالیسی سے مسئلہ ہے, ان لوگوں سے مسئلہ ہے جن سے وہ ڈکٹیشن لیتے تھے, ان لوگوں سے مسئلہ ہے جن کے انسٹرکشن پر وہ چلتے تھے, ان کو دوبارہ لانا چاہ رہے ہیں. ان کو کوئی ٹکر کا آدمی اس وقت ٹکرا ہوا ہے. امریکہ کو بھی آنکھیں دکھا رہے, روس جا رہے, رشیا کا دورہ کر رہے, فارن پالیسی کی بات کرتے, یورپی یونین کو اپنی آنکھیں دکھا رہے. تو اس تمام تر صورتحال میں پھر امریکہ نے یہی کرنا تھا. لیکن سیکیورٹی ابھی جو ملاقات اہم ہوئی ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ایک بریک تھرو ہو سکتا ہے, اور بریک تھرو اس لیے ہو سکتا ہے کیونکہ اس چیز میں جو اہم چیز ہے وزیر اعظم عمران خان کا جو خطاب تھا, ایون یہاں تک کہ خبریں تھی کہ شاید وہ کوئی اہم آپ کہہ لیجئے کہ اعلان کرنے والے تھے, لیکن اس اعلان سے روکا گیا ہے. اب ملٹری لیڈرشپ ان کے ساتھ کیا کرتی ہے, اس تمام تر صورتحال پر آگے وہ کیا سوچتے ہیں, یہ آنے والے وقت میں ہمیں معلوم ہوگا. تب تک ہم بھی دیکھتے ہیں, آپ بھی دیکھتے رہیے اس ملک میں جو سچویشن چل رہی ہے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.